سر جو جدید شعراء میں ابھی جو سوشل میڈیا کے شاعر ہیں نہیں میں ان کو تسلیم نہیں، کوئی پیدائشی شاعر نہیں ہوتا. جینیٹکس میں اگر کوئی چیز آپ کو 1-2% مل بھی جاتی ہے تو وہ جو مجھے جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں شاید سب سے مہنگا ٹرانسلیٹر میں ہوں. سر زندگی میں کوئی ایسی شخصیت جس سے بہت زیادہ متاثر ہو یا جس نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا؟ مظفر علی سید ہیں اور احسان اکبر ہیں. احسان اکبر کے صبر سے، مظفر علی سید کی تلون سے بہت متاثر. سر نوجوان شاعر جو ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ مختلف زبانوں کی شاعری پڑھیں، مختلف علوم پڑھیں، کوئی آئیڈیالوجی بنائیں اور بتائیں کہ کس اینگل سے وہ زندگی کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں اردو ادب کے حوالے سے کتنا کام ہو رہا ہے؟ جو کام ہے وہ تو نہیں ہو رہا، تو کوششیں جاری ہیں. کہیں کوئی طالب حسین، کہیں عثمان حبیب، کہیں کوئی منذر رضا کاظمی، اس طرح کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. تو ایک ریڈل سا تھا E=MC². جب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے شاعر نے کہا ہوا ہے، پڑھ لے جا کے ارلا ہو جائے پرلا پار چنانا. تو وہ جو 18 گھنٹے پڑھائی تھی اس کا نتیجہ 2012 میں برین ہیمریج کی صورت میں، ہارٹ کا پہلی پرابلم تھا. اور اس شخص نے ایسے ایسے مجھے نا میرے گالوں پہ پیٹ کی. ٹھیک ہے، وہ فیض احمد فیض. کیا بات. تو پھر بعد میں ظاہر ہے ہمارا موقع نہیں ملا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے جملہ جو شروع کیا تو وہ لہرانے لگے مستی میں. وہ جملہ تھا کہ I can only think with my pen on paper. If my ideas satisfy me in the end, I tear the paper up. واہ If not, I send it to the printers. واہ. یعنی پرفیکشن کی اس سے زیادہ انتہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فہد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد شفیق آفیشل. ناظرین، آج ہم استاد شاعر، ایک ایسے شاعر جن کا نام پاکستان نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور جنہیں انگریزی، اردو، ہندی، پوٹوہاری، پنجابی جیسی زبانوں پر عبور حاصل ہے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ان تمام زبانوں میں جو ہے وہ شاعری کی ہے. آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم جناب اختر عثمان صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں. آپ کا سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سلامت رہیں آپ کو، خوش رہیں. سر ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور شاعری کا سفر کیسے شروع ہوا؟ پہلا شعر کیا کہا؟ میں 4 اپریل 1967 یعنی 4 اپریل 1967 کو اسلام آباد میں پیدا ہوا. یہاں ایک گاؤں تھا بانیاں اور پھر ساتھ نوا جو ہے شاہ علادیتا. جی سر. یہ بنیادی طور پر ہمارا علاقہ ہے. اور میں سینٹ پالس کیمبرج اسکول کا پڑھا ہوں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں اس سطح کا کوئی اسکول نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میٹرک ہم نے وہاں سے کیا. ابھی 8ویں میں آئے تو پولین کے ایڈیٹر بن گئے. ٹھیک ہے. وہ صرف انگریزی رسالہ تھا، اردو نہیں. اور اس اسکول میں ایک پابندی بھی تھی کہ اردو بولنے پر اس زمانے میں 30 یا 50 روپے جرمانہ ہوتا. اچھا. تو ہمیں جو اردو پڑھاتے تھے وہ بھی مسیحی استاد تھے. تو پہلا شعر مجھے یاد ہے، ہمیں ایک مصرع دیا گیا، یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے. واہ. یہ فراز کا مصرع تھا. تو وہ ایک اسکولوں کے درمیان مقابلہ نہیں ہوتا جو، جی جی. وہ ہوا. اور اس میں ایک مطلب میں نے کہا کہ پلٹ کر آئینہ دیکھا نہ جائے کہ خود سا دوسرا دیکھا نہ جائے. واہ. تو وہ غزل اول آئی. بہرحال جو بھی تھا، فراز صاحب ابھی ایگزائل میں نہیں گئے تھے. تو اس زمانے میں انہوں نے دستخط کر کے تو 100 روپیہ مجھے دیا. اچھا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو اردو میں ٹوٹاں ہیں یہ میں نے میٹرک کے قریب شروع کیے. ٹھیک ہے. یعنی 83-84 میں. جبکہ انگریزی اور فارسی میں میں پہلے سے نظمیں اور ایڈیٹوریل لکھتا تھا. ٹھیک ہے سر. اور وہ پولین چھپتا تھا تو اس میں ہم چھپتے تھے، ایڈیٹر تھے. اور اس وقت بھی جب میں نے کچھ لائنیں لکھی، مجھے یاد ہے میں نے
ایک لائن لکھی ونس آئی یوز ٹو لو اے لو، یعنی ورب کو ہم نے ناؤن بنا دیا اور ناؤن کو ورب بنا دیا. تو وہ کسی استاد نے کہا کہ یہ تو بالکل شاعری ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے بھی یہی سمجھ کے لکھی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ انگریزی میں بھی ایک بالکل نیا ایکسپریشن ہے. تو خیر شاعری شروع ہو گئی. اس کے بعد ہم فرسٹ ایئر میں آئے یہاں پہ. اتنے زیادہ نمبر ہونے کے باوجود ہمارے اسکول میں آرٹس نہیں تھی، سارے سائنس کے سبجیکٹس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس. بالکل ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ میتھمیٹکس مجھے بہت بری لگتی ہے. تو پھر کالج میں آ گئے تو ہم نے آرٹس پڑھی، یعنی اکنامکس پڑھی، یعنی اردو اعلیٰ پڑھی اور سیوکس پڑھی. تو جو اردو ایڈوانس تھے اردو اعلیٰ کے، وہ ڈاکٹر احسان اکبر تھے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ چلا کہ وہ شاعر ہیں. وہی انور مسعود صاحب بھی پڑھاتے تھے. ہاں، میں ان سے نہیں پڑھا کیونکہ مجھے فارسی کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی یہ وجہ ہے کہ ہماری جو دادی ماں تھی، جو ہماری پیدائش سے پہلے فوت ہو گئی، وہ دری تھی، ٹھیک ہے. پختون، لیکن وہ دری بولتی تھی. تو والد صاحب کو ہزاروں اشعار فارسی کے آتے تھے. اچھا. جو موقع بے موقع وہ سناتے رہتے تھے. پھر اختر امام رضوی، جو سمجھیں کہ گھٹی ہے مجھے ان کی، انہوں نے رہنمائی کی. لیکن میرے باقاعدہ جو ادب کے استاد ہیں وہ ڈاکٹر احسان اکبر. ڈاکٹر احسان اکبر اردو غزل کے میرے جو استاد، ٹھیک ہے. اور جن کی کلاس میں نے 2 سال پڑھا، ان کی رہنمائی تھی غزل میں نا. تو وہ ہم نے غزلیں لکھی. تو ان کا یہ تھا کہ وہ واپس نہیں کرتے تھے. اچھا. تو ایک بار وہ ہمت کر کے پوچھا. اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا، ظاہر ہے استاد سے بات کرنے کے لیے بڑی ہمت جٹانی پڑی. بالکل. تو پوچھا کہ وہ غزلیں، تو انہوں نے کہا وہ تو میں نے ضائع کر دی ہیں، آپ اور لکھیں. تو وہ مجھے ایک جگہ لے گئے جہاں بہت سارے شاعر ادیب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے. اور وہاں پہ کسی شخص نے کوئی غزل کی پھر مضمون پڑھا، کسی نے پھر افسانہ پڑھا. اور پڑھنے والے پر یہ پابندی تھی کہ وہ پڑھ کے بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگ اس کے بارے میں اپنی آرا دیتے. تو وہ پھر پتہ چلا کہ یہ حلقہ ارباب ذوق ہے. خیر جاتے رہے ہم. تو یہ 85 ہے، اور یہ یاد رہے کہ 85 ہی میں یونین بین ہوئی ہے پاکستان میں، اسٹوڈنٹس یونین. جی. یہ اس کا دور تھا ضیاء الحق کا، اور الیکشن 85 کے ہونے والے. تو میں پی ایس ایف کی طرف سے لاسٹ جوائنٹ سیکرٹری تھا. ٹھیک ہے. خیر وہ الگ بات. ہم گئے وہاں پہ اور پھر جانا شروع کر دیا اس کا استاد کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں خود نہیں جاتا تو تم جایا کرو. تو یہ خوش قسمتی ہے، حلقے کی ممبرشپ کو لوگ ترستے تھے اس زمانے میں. یعنی بعض لوگ 20 سال سے آ رہے تھے لیکن وہ ممبر نہیں. تو اچانک ایک دن استاد نے کہا کہ تم آج سے جوائنٹ سیکرٹری ہو اس حلقے. جوائنٹ سیکرٹری کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ بیٹھ کے لکھتا تھا، جو کچھ لوگوں نے کہا ہے اس کے پوائنٹس لیتا تھا. بالکل کارروائی. جی کارروائی. اور اگلے ہفتے وہ سنانا پڑتی تھی. ٹھیک ہے. 7.25 برس میں جوائنٹ سیکرٹری. اچھا. حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا. لیکن یاد رہے کہ
اس دوران حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد میں بھی جا. ٹھیک ہے. حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی 1948 میں بنا تھا اور ارباب ذوق اسلام آباد 1972 میں بنا. ٹھیک ہے. یہ جو بنایا یہ منشیات نے بنایا اسلام آباد والا حلقہ. ان دونوں کی ایگزیکٹو باڈی کا میں ممبر بھی ہوں بعد میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تقریباً 42 برس. جی سر. مجلس عاملہ کا رکن. جی سر. تو لکھنا شروع کر دیا تو پہلی غزل جو میں نے حلقہ ارباب ذوق میں پڑھی وہ اس کی گونج جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں، بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں. یہ واہ. بہت پاپولر ہو گئی. واہ. تو وہ جو کام آیا نا 7.25 سال لکھنا جی. مختلف لوگوں کے ذہنوں کو پڑھ کے کہ اس نے یہ کہا ہے تو اس میں کیوں کہا ہے. بعض لوگ بولتے تھے تو انگریزی میں بولنا شروع کر دیتے تھے، بعض لوگ اردو میں، بعض مکس فارسی بھی آ جاتی تھی اور بھی چیزیں. تو کہنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ پاکستان کے مشاعروں میں. مطلب 86 میں ہی ایک شاعر تھے جھنگ کے رام ریاض، ٹھیک ہے. وہ مفلوج ہو گئے تھے. یہ ضیاء الحق نے جن آفیسرز کو نکالا تھا پاکستان نیشنل سینٹر کے جو آفیسرز تھے، ڈائریکٹرز جو تھے، ان میں ایک رام ریاض بھی تھا. ٹھیک ہے. اسے فالج ہوا تو ایک بہت معروف بیوروکریٹ شاعر جو آپ کے ملتان میں شاید کمشنر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. مرتضیٰ برلاس، ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بینیفٹ مشاعرہ کروایا جھنگ میں آل پاکستان، جس کی صدارت ندیم صاحب کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مجھے بلایا اور وہاں میں استاد کے ساتھ ہی گیا، ڈاکٹر احسان اکبر صاحب کے ساتھ. اس مشاعرے کا کوئی دوسرا تیسرا شاعر تھا میں. اچھا. I was too young. ہاں. تو وہاں میں نے جو کچھ نریٹ کیا، غزل پڑھی، لوگوں نے بہت سنا، محبت کی. ندیم صاحب نے کہا کہ فنون کے لیے چیزیں بھیجو، جو میں اپنی موج میں نہیں بھیج سکا. وہ کہیں جا کے 88 میں بھیجیں، چھپیں. اس زمانے میں فنون میں کسی ایک غزل کا چھپنا بھی بڑی بات. بالکل صحیح. تو میری 4 یا 6 غزلیں مجھے یاد ہے کہ اکٹھی چھپی تھی. واہ. اور بہت سارے سینئر لکھنے والوں سے سینئر چھپی. تو اس طرح اس سفر کا آغاز ہوا. لیکن ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے صرف شاعری نہیں پڑھی، جو دیگر سماجی علوم ہیں یا سائنسز ہیں، مثلا بڑی دلچسپی تھی کوانٹم مکینکس میں. آج کل تو کسی کو ظاہر ہے وہ ہے ہی نہیں نا. وہ لوگ فائدے میں رہ گئے جنہوں نے شروع میں یہ چیزیں. تو ایک ریڈل سا تھا E=mc². جب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے شاعر نے کہا ہوا ہے. پرلے جا کے ارلا ہو جائے پرلا پار چنادا. واہ. تو خیر فلسفی پڑھی، بایو پڑھی، کیمسٹری پڑھی، فزکس پڑھی، سائنس پڑھی، نئی ایجادات کے بارے میں پڑھا، فلسفی کی نئی کتابیں پڑھی، پھر مارکس کو پڑھا کہ ایڈم اسمتھ کے مقابلے میں وہ کیا کہتا ہے یا کینز کے مقابلے میں وہ کیا کہتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ زندگی سے جو جڑی ہوئی چیز ہے اس نے اکنامکس کو سائنس بنا دیا. یہ اس کا کمال تھا. اور
اس کی تھیری پڑھی. جب نیٹ آیا تو سرچ کرتے کرتے پتہ چلا جو آج بھی لوگوں کو پتہ چلے تو ان کو غش آ گئی کہ مارکس نے پی ایچ ڈی بھی کی. اور وہ ایپیکیورس اور ڈیموکریٹس کے خیالات پر اس کی پی ایچ ڈی, ان کی فلسفی پہ, ایپیکیورس اور ڈیموکریٹس کی فلسفی, جس میں کوئی ایک آدھ صفحہ دا کانسیپٹ آف ٹائم پہ, تو وہ سارا پڑھا. پھر تقابل ادیان جیسا میں نے پہلے کہا وہ پڑھی, سیرت کی کتابیں پڑھی, تجوید پڑھی, سب کچھ جو میسر تھا. 30 سال کی عمر تک جو بھی میسر تھا سب پڑھا, مختلف شعبوں میں وہ سارا پڑھنے کی کوشش کی. اس کے بعد سلیکٹو ہو کہ نہیں بھائی یہ سائنس پڑھنی ہے اور لٹریچر پڑھنا ہے اور زبانیں پڑھنی ہیں. تو بیس اچھی تھی, زبانیں پڑھی. پھر اردو, انگریزی, فارسی, پنجابی, پٹواری اور ہندی, اس میں شعر بھی کہا, اور اس میں پھر ہم نے وہ تنقید بھی لکھی. ابھی ایف اے کا رزلٹ نہیں آیا تھا تو اختر علی رضوی ایک آدمی ہوتا, وہ اختر امام رضوی کے دوست. ٹھیک ہے. اس وقت وہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف رجسٹریشن ہوتا تھا, جس کو آج کل آپ ناظرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں کی پنچ آپریٹر کی ایک جاب تھی. تو 86 میں والد بابا میرے چلے گئے. اس سے 1 سال پہلے ایک بہن بھی ہارٹ اٹیک سے, یہ ہماری خاندانی بیماری ہے, 85 میں وہ چلی گئی تھی, مجھ سے چھوٹی تھی. تو وہ پھر نوکری کر لی 86 میں, 97 تک نوکری کی, پھر میڈیکل بیسس پہ چھوڑ دی. پھر یہ تھا کہ اب کھانا تو ہے, ماں باپ جو کچھ بنا گئے ہیں اسے ضائع نہیں کرنا. تو شکر ہے کہ بے چھت نہیں رہے, گھر انہوں نے بنا دیے, یہاں بھی بنا دیا, ایک آدھ ہم نے خود بھی بنا لیا. تو پھر وہ نوکری کے ساتھ ساتھ پڑھائی. لیکن یہ 28 برس کا یہ معمول جو ہے وہ خراب اس نے بہت کیا. یعنی صبح 4-5 بجے سونا اور دن کو 1 بجے اٹھنا. تو وہ جو 18 گھنٹے پڑھائی تھی اس کا نتیجہ 2012 میں برین ہیمریج کی صورت میں نکلا. ہارٹ کا پہلی پرابلم تھا. اچھا اب جناب وہ ایک ڈاکٹر مظہر ملک تھے, یہ پنڈی میں کالی ٹینکی کے پاس, وہاں لے جایا گیا ہمیں, مجھے یاد نہیں. وہ 15 دن مجھے بالکل یاد نہیں. صرف ایک پرچھائی ہے کہ یہاں جو لوگ آتے تھے وہ شام کو میرے کمرے میں آتے. وہ اس بیماری سے کوئی بچا تو نہیں کبھی, لیکن امباجی, لیکن اس نے ایک اثرات عجیب سے ڈال دی ہے. وہ یہ کہ جسم پہ دانے اور پھوڑے نکل. اب وہ الگ پریشانی, ہاتھ اتنے سوجے ہوئے, پاؤں, دانے. تو خیر وہ اللہ بھلا کرے اس کا, ڈاکٹر نجمہ عزیز کا, کسی نے کہا کہ وہ سائیکیٹرسٹ ہے اس کو دکھائیے. وہاں دکھایا تو پہلے میری حالت یہ تھی کہ میں ایسے چلتا تھا. اس سے دوا دی تو 2 دنوں بعد میں بالکل ایک عام آدمی کی طرح جیسے پہلے چلا کرتا تھا ویسے چلنا شروع. آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا گیا. اب میں اس کی ہارٹ کی دوائیوں کے علاوہ برین کی دوائیں جو سٹانیو, ایریپپ اور ہیگزیڈل ہے یہ بھی لیتا ہوں, اور وہ ساری زندگی لینی پڑیں گی. ہیگزیڈل ایک دن میں نے نہیں لی تو یہاں دوستوں نے کہا کہ آپ کیا پتہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ آؤٹ آف
स्टॉक है, और इस मुल्क की ये हालत है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स आउट ऑफ स्टॉक है। हालांकि वो 30 रुपए का पत्ता है जिसमें 100 गोली टैबलेट्स होती हैं। तो खैर पढ़ते रहे, 28 बरस मुसलसल पढ़ने की वजह से फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि हाफ़ज़ा अच्छा है, तो वो सारी किताबें उस डिस्क के किसी कोने में स्टोर होती गई ना, और जब जब कोई बात हुई तो वो हाफ़ज़ा बरूए कार आया, और फिर हमने वो पढ़ना जो है वो 4 घंटे कर दिया। लेकिन ना पढ़ने के बावजूद भी पढ़ना पड़ता था, और वो ये था कि मैं तर्जमा निगारी मैंने शुरू कर। बच्चों का रिज़्क़ तो ज़ाहिर है किसी तौर, वो क्या है, रोटी तो किसी तौर कमा खाए मुशंगर, वो मैंने, तो वो भी पढ़ना ही है। ज़ाहिर है एक किताब है, उसकी आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपको पढ़ना तो है। फिर सिंध एकेडमी में एक मुख्तार सेठार थे जो CDA के डायरेक्टर भी थे। ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि शिकारपुर में हमारे एक पीर दफन है 19वीं सदी के, बुढ़ल फ़कीर, उन्होंने उनकी कुल्लियात मुझे दी। तो वो उर्दू में उनके शेरों के तर्जमे, तो उन्होंने कहा सही इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर। जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान में शायद सबसे महंगा ट्रांसलेटर मैं हूँ। अच्छा। और अपनी मर्जी का काम अभी तक? ठीक है। तो मैंने उनसे कहा भाई इस पे तो बहुत पैसे लगेंगे आप। उन्होंने कहा पैसे नहीं, काम होगा, और आप सैंपल दें मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि सैंपल के भी पैसे होते हैं। सही है। तो बड़े हैरान हुए कि ये ज़रूरतमंद भी है और फिर भी इसका रवैया ऐसा है। खैर उन्होंने 5,000 रुपये एक सफ़े का दिया, मैंने उनको दे दिया। बाकी भी वो उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई होगी ज़ाहिर है, तो उन्होंने कहा कि कैरी टू हम। तो वो 850 सफ़े का कुल्लियात हमने तर्जमा किया। फिर एक खातून थी, अपने शौक से भी कुछ तर्जमे किए। उसका नाम था नादिन गॉडेमर। नादिन गॉडेमर जो थी उसकी एक कहानी थी जंप, ठीक है, जिस पर उसे नोबेल प्राइज़ मिला। ये उसके मजमूए का नाम भी। अच्छा। वो 41 सफ़े की कहानी थी, और पहला जुमला जो था वो 9 लाइनों का था। अच्छा। कि वो होटल की फलां मंजिल पे बैठा हुआ, अपने हाथों में शिट कलर हाथों में एक सिगरेट सुलगाए होटल की फलां मंजिल की फलां कमरे के फलां बालकनी में बैठा हुआ वो था। इस तरह का था कुछ। ठीक है। तो वो पाकिस्तान के एक मशहूर खातून ने हमसे कहा कि इसका तर्जमा कर रहे हैं। भाई हमारा काम है, ज़ाहिर है करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि लेकिन इस पे आपका नाम नहीं हो, नाम मेरा हो। मैंने कहा मैं नहीं करता। अच्छा। खैर वो हमें तर्जमा किया, हमारे अपने ही नाम से छपा। वाह। तो बस फिर चल से चल, और फ़ारसी में बहुत लिखा, उर्दू में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में, पटवारी में, 70-80 भजन लिख दिए हिंदी में। वो किताबें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। फिर 86 ही में हल्का अरबाब ज़ौक़ में उर्दू के अजीम नक्काद मुज़फ़्फ़र अली सैयद से मुलाकात, जिन्होंने एक यतीम समझ के या एक तालिब इल्म समझ के सहारा दिया। और एहसान अकबर साहब के बाद उनकी ज़ात थी जो, उन्हीं के ज़रिए मैं 86 के आगाज़ में ही
فارسی کے عظیم نقاد اور شاعر، اچھے شاعر استاد خلیل اللہ خلیلی سے ملا، جو راندہ درگاہ تھے افغانستان کے، ٹھیک ہے، اور یہاں اسلام آباد میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فارسی کی کوئی بات پوچھی، تو ظاہر ہے جب حافظہ آپ کا اچھا ہو تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علم بہت زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر اچھے حافظے والا کتابیں پڑھ کے دہرا سکتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو ان کو چند ایک شعر سنائے میں نے، تو مجھے کہنے اپنے شعر تھے میرے فارسی کے، بازلف خیرت گیری دل بستم و سرمستم، چشمش ہمیں ساغر شد سرمستم و سرمست۔ واہ، بڑے خوش ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی اپنا مجموعہ چھاپنا تھا اس کا نام سرمستم رکھنا، تو میں نے ان سے وعدہ کر۔ پھر وہ ایسے آدمی تھے جنہوں نے حسین آہی کے ساتھ مل کر بے دل کا سب سے مستند دیوان غزلیات ترتیب دیا۔ اچھا، بے دل کی لت پھر وہاں سے ہمیں لگی۔ اچھا، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ استاد یہاں رہے انور صاحب کے علاوہ۔ ایک مشاعرہ ہوا 86 یا 87 میں، 86 کا اواخر تھا، 87 کا آغاز ہوگا۔ اس میں فارسی مشاعرے میں نظامت انور مسعود صاحب کی تھی، ٹھیک ہے، اور پہلا فارسی شاعر میں تھا۔ صحیح ہے، میں نے غزلیں پڑھی، رئیس سمروی مرحوم بھی تھے اس میں، تو بڑی داد ملی۔ اور مظفر علی سید نے کہا کہ بے دل کو پڑھو۔ پڑھو کیا، وہ پڑھاتے تھے، خود ونگ کمانڈر تھے ایئر فورس میں، اور میں تنگ کرنے کے لیے کہا بھی کرتا تھا کہ آپ تو ضیاء الحق کے انگریزی کے اسپیچ رائٹر بھی ہیں۔ صحیح ہے، تو شاید اسی تانے سے یا انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی۔ ہاں، انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لی۔ ضیاء جلندری جو ایم ڈی پی ٹی وی تھے، وہ مشاعروں میں بلاتے رہے، پی ٹی وی کے مشاعروں میں، مختلف شوز میں، میں ایک بار بھی نہیں گیا۔ میری ان سے دوستی کا آغاز ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا، ٹھیک ہے، 30 ایک برس ہماری دوستی۔ پھر ضیاء صاحب کے گھر حمید نسیم سے ملاقات ہوئی، مظفر علی سید کے ذریعے خلیل اللہ خلیلی سے ہوئی۔ پھر ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے وہ زمانہ ہے جب خورشید رضوی کی پوسٹنگ یہاں تھی، ٹھیک ہے، اسلام آباد، اسلام آباد میں ادارہ تحقیقات اسلامی میں تھے۔ ٹھیک ہے، اختر حسین جعفری جیسا نظم نگار یہاں تھا۔ واہ، اسلام آباد میں توصیف تبسم تھے، پنڈی میں یوسف حسن تھے، رشید امجد تھے، 89 میں افتخار عارف صاحب بھی آ گئے اکیڈمی کے ڈی جی کے طور پر۔ ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑی لاٹ جو تھی، فراز شروع میں ہی تھے، وہ سارے آ گئے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میرے بابا مجھے لے گئے ایک مشاعرے میں، جب میں ٹوں ٹانگ کرتا تھا۔ صحیح ہے، یہ بات 83 کے آخر کی ہے یا 84 کے شروع کی، اب مجھے یاد نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک پکے رنگ کا آدمی جس کے 2 دانت نظر آتے ہیں، وہ عجیب طریقے سے نظمیں سنا رہا ہے۔ یہ آئی سی بی کالج تھا۔ ٹھیک ہے، بعد میں میرے بابا نے مجھے کہا کہ آگے جاؤ اور ہاتھ ملاؤ۔ وہ میں نہیں گیا تو وہ مجھے زبردستی آگے لے گئے، اور اس شخص نے ایسے ایسے مجھے نا میرے گالوں پہ پیٹ کیا۔ ٹھیک ہے، وہ فیض احمد فیض۔ کیا بات، تو پھر بعد میں ظاہر ہے ہمارا موقع نہیں ملا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بس یہ ہے کہ جو ملا ہمیں، میں خوش قسمت آدمی ہوں
جس کو استاد خلیل اللہ خلیلی، ڈاکٹر احسان اکبر، یوسف حسن، مظفر علی سید، حمید نسیم، ضیاء جلندری نے اپنے پاس بیٹھنے دیا. خاص طور پر مظفر علی سید صاحب تو کھڑے کھڑے آدمی کو فارغ کر. پہلا سوال یہ کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی فلاں پڑھ رہا ہوں. اگر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھ رہا تو نہیں کی صورت میں تو یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارے دوست آنے والے ہیں آپ جائیں. اور اگر کوئی کتاب آپ نے نام لے لیا ہے تو اس کے انتہائی بنیادی سوال، کیوں پڑھ رہے ہیں، اس پہ کیا ہے، اس طرح کے سوالات. تو مجھے یاد ہے کہ گوتھرڈ ایف ایم لیسنگ کی کتاب تھی. تو میں نے کہا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو کہنے لگے اس میں ایک جملہ ہے جو میں نے پڑھا ہے جب سے میں واہ واہ کر رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ جملہ میں سنا دوں. تو وہ بہت حیرت سے میری طرف انہوں نے دیکھا. گوتھرڈ ایف ایم لیسنگ جو ہے وہ ڈرامٹسٹ بھی نقاد بھی. ٹھیک ہے. تو میں نے جملہ جو شروع کیا تو وہ لہرانے لگے مستی میں. وہ جملہ تھا کہ I can only think with my pen on paper. If my ideas satisfy me in the end, I tear the paper up. واہ If not, I send it to the printers. واہ. یعنی پرفیکشن کی اس سے زیادہ انتہا. ہاں پھر انہوں نے کہا کہ والٹ وٹمن کو پڑھو. میں نے لیوز آف گراس پڑھی جس کا ترجمہ قیوم نظر نے انتہائی فضول قسم کا کیا. میں نے انگریزی میں ہی پڑھی اور کچھ چیزیں اس کی مجھے اچھی بھی لگیں جن کا اظہار میں نے کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ٹھیک نتیجے پہ پہنچے. پھر جو بھی ہم پڑھتے تھے اس کا اظہار کرتے تھے ہم ان کے سامنے. ٹھیک ہے. پھر حلقے میں جب آنا جانا شروع ہو گئے تو جوائنٹ سیکرٹری اور سیکریٹری ہونے کے باوجود اسلام آباد حلقہ ارباب ذوق کا میں 7 مہینے سیکریٹری بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہماری گفتگو ایسی تھی جو لوگوں کو پسند نہیں آئی. تو پھر اکیلے ہو گئے. زیادہ سے زیادہ الحمدللہ یہ کہ سید صاحب پکڑ کے لے جاتے خلیل اللہ خلیلی کے یہاں. 87 میں خلیل اللہ خلیلی کی ڈیتھ ہو تو ایک احساس جو تھا نا یتیمی کا وہ بڑھ گیا. پھر ظاہر ہے سید صاحب کی نوکری ریٹائر ہو گئے یا لے لی. تو پھر ہم ہر جمعے کو یہاں سے بیٹھتے تھے چونکہ نوکری کی مجبوریاں تھیں اور اتوار کی رات 12 بجے واپس آ گئے محض مظفر علی سید کو ملنے کے لیے. چونکہ انہوں نے پنڈی اسلام آباد کے کسی ادیب کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دی. تو انہوں نے ہی سکھایا. خورشید رضوی سے بہت سیکھا, احسان اکبر سے, ضیاء جلندری سے, اور جس سے سیکھا مظفر علی سید کی ایک نصیحت یا وصیت کے مطابق سیکھا کہ جب اساتذہ فن کی صحبت میں ان کا ایسنس سیکھ لو تو ان سے اگر کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے تو ان کو بھی نہ چھوڑو. تو یہ بھی کیا پھر ہم نے. اچھا. حلقوں میں اور حلقوں سے باہر اور اپنی تنقید میں. اور پھر یہ کہ لوگوں نے نام بدل کے اخباروں میں ہمارے خلاف بھی لکھا. نام سے تو نہیں لکھ سکتے.
کچھ کا جواب دیا، کچھ کا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ غیر علمی رویہ. تو بس اس طرح یہ ہے کہ پتہ نہیں چلا، اور کوئی 43 سال ادب میں اور مجموعی طور پہ 58واں سال میں گزار رہا ہوں. جی. تو یہ لگا کہ یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے انسان کے ساتھ کہ وہ اپنے پیشن کے لیے وقت نہ نکال سکے. تو 5800 سال بھی کم ہے. یعنی آپ اگر لٹریچر آپ کا فیشن نہیں ہے، پیشن ہے، تو آپ کے لیے یہ عمر بہت کم ہے. جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ مصرع کیسے بنائے، یا اپنا مصرع، وہ جو محبوب خزاں کہتا ہے کہ کم کہو، اچھا کہو، اپنا کہو. تو وہ مرحلہ خود تو وہ ناصر کاظمی کا شکار ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ بات اچھی ہونا نہیں، اور بات اچھی کرے خواہ کسی نقطۂ نظر کا ہو، ہمیں اس سے وہ نہیں. بتائیے گا کہ شاعر جو ہے وہ پیدائشی شاعر ہوتا ہے یا حالات اسے شاعر بنا دیتے ہیں، اور اس تناظر میں آپ خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ آپ فطری طور بھائی کوئی پیدائشی شاعر نہیں ہوتا. جینیٹکس میں اگر کوئی چیز آپ کو 1-2% مل بھی جاتی ہے تو وہ باقی. ٹی ایس ایلیٹ نے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ میں لکھا ہے کہ 99% لیبر ہے، وہ آپ کو کرنا پڑتی ہے. 1% جوہر 99% محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور 99% محنت 1% جوہر کے بغیر کچھ نہیں ہے. وہ جو کہا ہے نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامن نوائے سروش. تو وہ میں نے پھر اس کا لکھا باقاعدہ کہ مجھ سے غالب کی طرح غیب کے مضمون نہ بنے، تیرے آنکھوں کا جلا ہے تو اجالا ہو جائے. واہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہے. اور لٹریچر کو سب سے پہلے پڑھے بندہ سپردگی کے ساتھ، جیسے آپ اپنے محبوب کی عادات پڑھتے ہیں اور اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ نہ ہو جائے، یہ کیا تو یہ نہ ہو جائے. پہلے تو ایسے پڑھیں. بہت خوب. جیسے آپ عشق کرتے ہیں، واہ. جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھتی ہے، پھر اس کے بعد الگ ہو جائیں سپردگی کے بعد، جس طرح الگ ہوتے ہیں محبوب سے، اور اس کے بعد اسے ناقدانہ نظروں سے کہ تنقیدی نظر سے پڑھیں. واہ. اور اس کے جو عیوب و محاسن ہیں وہ دیکھیں. بہت اچھا. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ادب میں ہمارے یہاں تنقید کا لفظ کیوں بدنام ہے؟ کیونکہ یہ عیب جوئی کے لیے استعمال کیا ہے. بالکل صحیح. جبکہ لٹریچر جو ہے اس میں عیوب و محاسن ہر سطح پر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو انگریزی تنقید بھی لکھی، فارسی بھی لکھی، اردو بھی لکھی، ہندی بھی، پنجابی بھی، پٹواری بھی، شاعری بھی کی. لیکن یہ جو عظیم لوگ ہیں جن کا ابھی ذکر ہو رہا، شیکسپیئر ہے، ٹھیک ہے، جان ڈن ہے، پھر جدید ادب میں ایزرا پاؤنڈ آ جاتا ہے، یا ایلیٹ آ جاتا ہے، یا وہاں پہ والٹیئر سے لے کے بودلیئر تک جو لوگ آتے ہیں، یا ادھر آپ کے مولانا روم ہیں، سعدی ہیں، انوری ہیں، خاقانی ہیں، صاحب ہیں، اور ہمارے برے صغیر کے خدائے سخن فارسی کے بے دل ہیں، اردو کے خدائے سخن میر ہیں. جب تک آپ کی ان سے دوستی نہیں
آپ اچھے شاعر نہیں ہوتے. میں انہیں رفتگاں نہیں سمجھتا, گئے ہوئے نہیں سمجھتا. جیسے آپ میرے پاس بیٹھے, میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں, جی ان کی کتابوں کے ذریعے ان سے ملاقات کرتا ہوں باقاعدہ. واہ ٹھیک ہے, وہ جو کہا ہے نا اس نے صاحب نے, ہم رہن رفتند اما داخشن از دل نہ رفت, آتشی بر جائی ماند کاروان چن بگذر, کہ وہ جس کا ترجمہ بھی آتش نے کیا ہے, نہ پوچھ حال میرا چوب خشک صحرا ہوں, لگا کے آگ جسے کارواں روانہ ہوں. واہ تو وہ علاؤ جو وہ چھوڑ گئے ہم اس کو سینکتے ہیں, واہ بے دل سے بات کرتے ہیں زندگی کے متعلق, واہ شیکسپیئر سے بات کرتے ہیں تمثیلی انداز میں, کیا بات, صاحب سے تمثال کاری میں بات کرتے ہیں, امیجزم میں بات کرتے ہیں. واہ ٹی ایس ایلیٹ سے پوچھتے ہیں کہ تم پالیٹکس میں رائلسٹ کیوں ہو, مطلب ایزرا پاؤنڈ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میسولینی کا ساتھ کیوں دیا. ٹھیک ہے نا. واہ یا میر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نکات الشعراء میں تم نے یہ کیوں لکھا کہ وہ شاعری کیا شیطان تر مشہور ہے ولی کے بارے میں, تو کیوں لکھا. تو جب تک آپ کے خون میں رچے بسے نہیں ہیں یہ لوگ, میاں صاحب ہیں, خواجہ فرید ہیں, بابا فرید ہیں, بلے شاہ, شاہ حسین ہے, باؤ ہے, رحمان بابا ہے, مستوکلی ہے, جام درک, ان کے ترجمے ہی ظاہر ہے ہم نے پڑھے نا, ان کو اوریجنل تو ہم نہیں جانتے. پنجابی والوں کو جانتے ہیں, سرائکی کو جانتے ہیں, لیکن پشتو والوں کو یا سندھی والوں کو یا بلوچی والوں کو تو ہم نہیں جانتے. بالکل ترجمے ہی پڑھے ہیں نا. جی جی اور اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کے اچھے ترجمے ہیں. تو پھر اردو والے, انگریزی والے, فارسی والے ان کو پڑھتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک مین ہے نا, یہ شاہراہ ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس پہ چلتے ہوئے ایک نیا رستہ بنائیں اور پھر اس کو متصل بھی کریں مین شاہراہ کے ساتھ. واہ واہ تاکہ آپ روایت کا حصہ بن جائیں. اور پھر وہ ہمیں ہر علم, میں اگرچہ تھوڑا سا اچھا طالب علم نہیں تھا لیکن انگریزی میں بہت اچھا تھا, تو فارسی کی طرف زیادہ تر والد سے بھی زیادہ رجحان جو ہے وہ سید صاحب اور استاد خلیل خلیلی, صحیح, ان کی طرف سے. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ ہمارے جو عظیم شعراء ہیں وہ فارسی کی وجہ سے بھی عظیم ہیں. مثلا میر کے فارسی دیوان کو لوگ نہیں جانتے, حالانکہ نقوش کے میر نمبر کی 3 جلد میں میر کا پورا فارسی کلیات چھپا ہوا, جس پر 100 صفحے کا دیباچہ مظفر علی سید کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شمس الرحمن فاروقی اردو والے میر کی تفہیم کی کوشش کر رہا تھا, جب مظفر علی سید اس کی فارسی میں برے صغیر کے تہذیبی پس منظر میں لکھ رہے تھے. تو یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ فاروقی صاحب جب یہاں بھی تشریف لائے تھے اسلام آباد میں, جی جی تو میں نے انہیں عرض کیا تھا کہ آپ نے 60-70 سال کی زندگی میں جو کچھ پڑھا وہ آپ نے سارا میر پہ لاگو کر دیا. اس کو معنی کا قبضہ غاصبانہ کہتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ میر سے وہ نکلتا نہیں ہے, وہ انہوں نے اس میں جاری کیا. تو یہ غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہم فاروقی صاحب کی قدر کرتے ہیں, ایک اچھا پڑھا لکھا, لیکن وارث علوی اور مظفر علی سید اور حسن عسکری ان کے پائے کے نکات وہ نہیں تھے.
اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اردو کے بہت بڑے نقاد، لیکن ان کے پائے کے نہیں تھے. ان کے پائے کے نہیں. اچھا، یہ وارث علوی کا کمال یہ ہے کہ اس نے تنقید میں استعارہ چلایا. لوگ شاعری میں نہیں چلاتے، اس نے تنقید میں استعارہ چلا لیا. واہ. اور سید صاحب نے اپنی پہلی کتاب جو ہے تنقید کی آزادی ان کے نام کی، وارث علوی کی، اور ان کو نقاد ناقدین کہا. اچھا، یہ جب کتاب چھپی تنقید کی آزادی تو اس میں یہ لکھا ہوا نقاد ناقدین وارث علوی کے نام، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا حافظ کا ایک شعر، می بینمت ایان و دعا می فرستمت در راہ عشق مرحلہ قرب بود نیست. می بینمت ایان و دعا می فرستمت، کہ عشق کے راستے میں نزدیکی اور دوری کوئی چیز نہیں ہوتی. واہ. ہم نے تجھے دیکھا اور تیرے لیے دعا بھیج دی. واہ. تو میں نے پوچھا پھر مظفر نصیر صاحب سے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہے وارث علوی سے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو میں نے کہا حافظ کا وہ شعر جو آپ نے نقل کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ آپ مطلب نہیں ملے. اچھا، تو انہوں نے کیا، فکشن کے باکمال نقاد تھے. شاعری پر ان کی جو کتاب ہے اردو غزل کا محبوب، جی اچھی کتاب ہے، لیکن میں انہیں شاعری کا نقاد نہیں سمجھتا صحیح. وارث علوی کو. ٹھیک ہے. باقی شمس الرحمان فاروقی کے ذوق سخن پہ مجھے بہت شک ہے. بہت شک ہے. شک ہے اچھا. وہ اس لیے کہ میر کے منتخب شعروں کی شرح انہوں نے کی، مانا وہ دور افکار ہیں، فار فیچڈ ہیں، جو میر وہ نہیں کہنا چاہتا. اچھا. انہوں نے اپنے معنی اس پر جاری کر دی. ٹھیک ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں چاروں جلدیں، اگرچہ اس پر ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی انہیں ملا، لیکن ظاہر اختلاف میرا حق ہے جیسے ان کو تھا. بالکل. تو یہ سلسلہ روزگار رہا. 91 میں پہلی کتاب چھپی ٹھیک ہے. میری، پھر اسی کتاب کو مزید ایکسٹینڈ کر کے 93 میں ایک اور کتاب چھپی، پھر 98 میں ایک کتاب آئی، اور پھر 95 تک جو کچھ میں نے لکھا تھا وہ کچھ بچا لائے ہیں کی صورت میں آیا. اس کے بعد ابدتاب آئی، پھر چراغزار آئی، پھر میری نظمیں جو فنون میں بھی چھپتی رہی ہیں ان کی کتاب آئی 89 سے 2010 تک، ٹھیک ہے. ستارہ ساز کے نام سے 2011-12 میں. اس کا 5واں ایڈیشن، میری ہر کتاب کا تیسرا، چوتھا، 5واں ایڈیشن ایڈیشن ہے. ٹھیک. آنے والا ہے. یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں بے دل ایک مطالعہ. بے دل ایک مطالعہ، بے دل کی 300ویں برسی پر آئی اچھا. 2020 میں، ٹھیک ہے. جب بے دل کو گزرے ہوئے 300 برس ہو گئے. تو میں نے بے دل کا مارکسسٹ ویو پوائنٹ سے جائزہ لیا اچھا. اور دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور لوگوں کو بھی بتایا. تو وہ جو اعتراضات تھے اس کتاب پہ وہ پتہ کیا تھے؟ اس میں تکرار ہے ایک، اور اس میں شعروں کا ترجمہ نہیں ہے. بھائی اگر آپ ادراک رکھتے ہیں تو ترجمہ آپ خود کر لیں. میں نے تو ان لوگوں کے لیے یہ کتاب لکھی ہے جو بے دل سے محبت بھی کرتے ہیں اور فارسی جانتے ہیں، لیکن یہ بات دور کرنے کے لیے پھر میں نے ترجمے کا بھی وہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو تنقید کی کچھ کتابیں آنے والی ہیں. اچھا. اسی طرح میری ایک مثنوی ہے نعتیہ. اچھا. جو نعتیہ مکالمہ ہے اصل میں فارسی میں، ابد آباد کے نام سے، وہ ایران سے چھپ رہی ہے. ایران سے؟ ایران سے، یہی. تو اس طرح ابھی تک مطالعہ جاری ہے، کام کر رہا ہوں کچھ چھوٹا موٹا. سر کوئی کلام اپنا جو ہے نا وہ تو عنایت. ایک ظرف ہی تھا پاس یکا یک وہ بھر گیا. واہ. ایک ظرف ہی تھا پاس یکا یک وہ بھر گیا، جس کو رسائی دی گئی دل تک وہ بھر گیا.
ایک ظرف ہی تھا پاس یکا یک وہ بھر گیا، جس کو رسائی دی گئی دل تک وہ بھر گیا، وہ بھر گیا، وہ غرق ہو گیا اسے غارت کرے خدا، کم ہو نہیں رہی ہے جو گندک وہ بھر گیا، وہ غرق ہو گیا اسے غارت کرے خدا، کم ہو نہیں رہی ہے جو گندک وہ بھر گیا، اور کمرے تک آ کے جاتا ہوں واپس میں اس کی اور، کمرے تک آ کے جاتا ہوں واپس میں اس کی اور، دروازے میں عجیب سی دستک وہ بھر گیا، کمرے تک آ کے جاتا ہوں واپس میں اس کی اور، دروازے میں عجیب سی دستک وہ بھر گیا۔ سر آپ پر ایک میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک تنقید کی جاتی ہے کہ آپ کلاسیکل انداز میں شاعری کرتے ہیں، کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا جدید انداز پسند نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں پسند۔ اکیرا ہوتا ہے وہ، اور اکیرا سخن، اکیرا آدمی، کوئی چیز اکیری جو ہو وہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ کے جلیبیاں تلنا شروع کر رہے بعض نئے نقادوں کی طرح، مطلب بھی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں نا، اب 1970 کے بعد کوئی نقاد ہوا ہی نہیں، کون نقاد؟ آپ کس کا نام لیں؟ جاہل ہے، نہیں لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ڈریڈا کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، باڈی لارڈ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، فوکو کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور اس طرح جو جہلا ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصیل پڑھنے والے جو ہیں وہ موجود نہیں۔ اس دور میں جدید شعراء میں آپ کو کون سا شاعر پسند ہے اور کلاسیکل شعراء میں کون سا شاعر پسند ہے؟ دیکھیں، کلاسیکل میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میر صاحب بہت پسند ہے، انیس بہت پسند ہے، غالب بہت پسند ہے، اقبال بھی اچھا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، اور جدید میں جدید تو نہیں، وہ بھی نیم کلاسیکی ہیں، خورشید رضوی مجھے بہت پسند ہے۔ سر جو جدید شعراء میں ابھی جو سوشل میڈیا کے شاعر ہیں، نہیں، میں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کی سر کیا وجہ ہے؟ مطلب ایک کہرا سخن ہے، ٹھیک ہے، بے بہرا لوگ ہیں، اور پڑھتے لکھتے نہیں ہیں۔ سر زندگی میں کوئی ایسی شخصیت جس سے بہت زیادہ متاثر ہو، یا جس نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا؟ بدل کے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی ہیں بڑے جو ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ ہوئے یہاں اسلامک یونیورسٹی سے، خالد صاحب، ٹھیک ہے، تو ان کے صبر سے بہت، ان کے صبر سے، ہاں، اچھا، اور مظفر علی سید ہیں اور احسان اکبر ہیں، احسان اکبر کے صبر سے، مظفر علی سید کے تلون سے بہت متاثر، بہت زیادہ، علم سے بہت متاثر۔ زندگی ویسی گزری جیسا گزارنا چاہتے تھے؟ جی الحمدللہ، یا گلے شکوے زندگی سے؟ کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، پوری دنیا میں لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا مصرے پہ میرا نام نہ بھی ہو تو جانتے ہیں، اور میری تنقید کو بھی جانتے ہیں، اور یہ کہ بس ایک خواہش ہے، وہ صاحب تبریزی والی ہے کہ مرا کے روز قیامت غمی کے ہستے نس، کہ روی مردم عالم دوبار باید بھی، روز قیامت کو مجھے یہی غم ہے کہ وہی شکلیں دیکھنی پڑیں گی جو پہلے دیکھی۔ اور جہاں تک بات ہے سرشاری والی، تو وہ اسی غزل کا مقطع ہے صاحب کا، کجاست فرصت گرداندن ورق صاحب، بروی کار ہمز پشتکار باید بھی، کہ ورق پلٹنے کی فرصت کب ہے، اسی کے پشتکار پہ لکھ دے کچھ، یعنی سرشاری اتنی زیادہ ہے کہ ورق الٹنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ واہ، تو اب تو زندگی ورق الٹنا چاہ رہی ہے۔ سر نوجوان شاعر جو ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ مختلف زبانوں کی شاعری پڑھیں، مختلف علوم پڑھیں، کوئی آئیڈیالوجی بنائیں اور بتائیں کہ کس اینگل سے وہ زندگی کو دیکھ رہے ہیں۔ 3-4 لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں، اچھے ہیں وہ، اور کریں گے، کام کریں گے،
किया भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन दे हैव लॉन्ग वे टू गो। पाकिस्तान में उर्दू अदब के हवाले से कितना काम हो रहा है? जो काम है वो तो नहीं हो रहा, तो कोशिशें जारी हैं। कहीं कोई तालिब हुसैन, कहीं उस्मान हबीब, कहीं कोई मुंदर रज़ा काज़मी, इस तरह कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। और अफसोस ये है कि नक़्द अदब की तरफ कोई नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए बेपनाह पढ़ना पड़ता है। और नज़्म भी जो है वो भी कुछ इस तरह नहीं है, कोई अख्तर हुसैन जाफरी के बाद कोई तसल्ली बख्श काम नहीं है। नज़्म के आपके फेवरेट शायर कौन है? फेवरेट मैं किसी को नहीं कर, देखें जो आपको पसंद है नज़्म में? हाँ जिनकी- पसंद तो बहुत, मैंने पहले कहा फैज़ साहब हैं, क्या कहने, और राशिद है, बहुत अच्छा है। मोहम्मद राशिद। लेकिन ये सारे जो नाम मैं ले रहा हूँ ये इख्तलाफ के साथ हैं, ये याद रहे। राशिद के साथ भी? जी जी जी, गैर ज़रूरी काफिया लाने की कोशिश जो उनकी यहाँ। फैज़ साहब के साथ क्या इख्तिलाफ? फैज़ साहब के साथ इख्तलाफ यह है कि उनका वर्ल्ड आउटलुक बहुत छोटा है। बाकी फैज़ को इसकी दाद पहुँचनी चाहिए कि उसने वही अल्फाज लेके उनके माना को टर्मिनोलॉजी बना लिया और बिल्कुल चेंज कर दिया। फैज़ के यहाँ आके कफस कफस नहीं रहा, सयाद सयाद नहीं रहा, चमन चमन नहीं रहा, सबा सबा नहीं रही। उसने लफ्ज़ों को बिल्कुल नए माना दे दिए, लेकिन वर्ल्ड आउटलुक छोटा था। सर आपको क्या लगता है कि उर्दू अदब का ज़वाल माशरे के ज़वाल की वजह से है या माशरे का ज़वाल उर्दू अदब के ज़वाल की वजह से है? नहीं, मुआशरा तो मिन असल मजमूर ज़वाल पजीर है। एक होता है ज़वाल पजीर होना, एक होता है ज़वाल याफ्ता होना, एक है ज़वाल आमादा। तो हम ज़वाल आमादा आमादा हैं। अदब को ज़वाल नहीं है, ये तो वो हसन अस्करी बेचारे की रूह को सवाब पहुंचाने वाली बात होगी। हाँ अदब ज़वाल वगैरह का शिकार नहीं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत